ایک حرف کوئی بندہ کائنات کا ثابت نہیں کر سکتا۔ حضرت اس پر تو ہمارے اہل سنت کا اجماع ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرامہ ہے، اجماع نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام اجزائے وجود رسالت ہیں۔ اہل بیت سے مفاضلہ وجود رسالت سے مفاضلہ ہے، اور یہ حرام ہے۔ اہل بیت کو پس منظر میں رکھنے کی ایک باضابطہ سازش ہے۔ یہ نبوی دین نہیں ہے، یہ اموی دین ہے۔ تو جس نے 4 نسلیں ذبح کروائی ہیں اس کو لا الہ الا اللہ کا شعور نہیں ہے، اور مولانا صاحبان کو آ گیا ہے گھر بیٹھے ہوئے۔ اچھا، رسول کے رشتوں کو ٹارگٹ کرو اور ان کو ڈی گریڈ کرو۔ یہ جو تفضیل کا یہ جو چکر ہے نا، یہ بھی اسی کا تسلسل ہے۔ یہ صفین کے خونی اجتہاد کا تسلسل ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے۔ تو حال ہی میں ایک فتویٰ آیا اچھا، مفتی منیب الرحمان صاحب کی طرف سے کہ جو اہل البیت کے بارے میں اس انداز کا خیال رکھتا ہے یا یقین رکھتا ہے کہ یہ اہل بیت جو ہیں یہ سب سے افضل ہیں، تو وہ ضال ہیں، مضل ہیں، گمراہ ہیں، ان کی طریقت مردود ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں، وہ خارج از اہل سنت ہیں۔ اچھا، تو جس وقت اس جبری تحکم کو میں نے فتوے کو دیکھا، اس کے بعد پھر میں نے اس کا مصدر علم تلاش کیا کہ ان کے فتوے کا جو مصدر علم ہے، ماخذ ہے، وہ کیا ہے۔ تو وہ مطلع القمرین تھی۔ بر صغیر کے ہمارے ایک مولانا ہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں، مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو پھر میں نے اس کو پڑھا باقاعدہ، 15 مرتبہ پڑھا۔ پھر اس مسئلے کے اس نوعیت کے اعتبار سے میں نے امہات الکتب میں برگردانی کی، پھر پچھلی صدیوں تک جا پہنچا۔ تو ایک تحقیق کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں نے جان لیا کہ اگر مفتی صاحب قبلہ منیب الرحمان صاحب کے موقف کی قوت میں اگر یہ کتاب بطور دلیل پیش کی جا رہی ہے، اور مسئلہ تفضیل شیخین کا اگر مبلغ علم اتنا ہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اچھا، تفضیل شیخین سے مطلب کیا ہے؟ کیا؟ ہاں، تفضیل شیخین سے مطلب یہ ہے کہ ہمارے اہل سنت کے ہاں ایک مسلمہ مذہب ہے، ہماری مذہبی قدروں میں سے ایک قدر ہے کہ ہم شیخین جو ہیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو سب سے افضل مانتے ہیں۔ اچھا، ہاں جی، ایون کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے بھی افضل مانتے ہیں۔ ہمیں یہ ضابطے کے طور پر سکھایا گیا کہ تفضیل شیخین، مسار الخفین اور حب ختنین یہ مذہب اہل سنت کی شناخت ہے۔ یعنی جو شخص یہ عقیدہ رکھے گا تو وہ وہی سنی ہے، ہوگا، دوسرا سنی نہیں، اور جو شخص یہ عقیدہ نہیں رکھے گا وہ سنی نہیں ہوگا۔ اچھا اچھا، صحیح۔ تو جس وقت میں نے مطلع القمرین میں پیش کردہ دلائل کا جائزہ لیا اور اس کی وثاقت کا تجزیہ کیا، دیکھا، تو مجھے بڑا سا عجیب لگا مفتی صاحب۔ حیرت اس بات پر ہے کہ 23 سالہ حیات عصمت نبوت جو ہے، اس کے اندر بھی ایک حرف، یعنی بولنا تو دور کی بات ہے، اتفاق سے سرزد بھی نہیں ہوا کوئی ثابت کر سکتا کہ آپ نے دونوں حقیقتوں کو سامنے رکھا ہو، ثقلین کو یعنی اہل بیت کو اور شیخین کو، اور پھر اس پر مفاضلہ کیا ہو۔ تو جب قدرت خاموش، نبوت خاموش، اب تیسرا اعتبار آتا ہے اصحاب رسول علیہم الرضوان کا۔ تو میں نے وہ تاریخ پڑھی، وہ ان کی تفسیری مدرکات پڑھے، اور حیرت اس بات پر ہے کسی بھی صحابی نے کسی بھی آیت کو سامنے رکھ کر کسی تصور میں استدلال بھی نہیں کیا۔ پھر تابعین کا دور آیا، انہوں نے بھی نہیں کیا۔ اتباع تابعین کا دور آیا، انہوں نے بھی یہ چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ یہ 6 صدی ہجری میں ایک مفسر آیا ہیں ہمارے امام راضی علیہ رحمہ، انہوں نے جوڑ توڑ کر کے یہ مفاضلہ کر ڈالا ہے، اور وہی سے یہ مذہب بن گیا ہے۔ اور جو روایات آئی ہیں اس میں، وہ اعلی حضرت علیہ رحمہ نے 18 روایات بیان کی ہیں۔ عجیب اتفاق یہ ہے کہ جب ان کا جائزہ لیا، تحقیق کی، تو 18 میں سے 14 روایات موضوع نکلی ہیں۔ اچھا، اب جو باقی 4 روایات ہیں وہ اس مفاضلے پر، مضمون کی بنیاد پر ہیں ہی نہیں۔ ان کا اہل بیت کا تصور ہی کوئی نہیں ہے۔ جہاں کہیں کسی نے شیخین کی کوئی فضیلت کو بیان کیا ہے تو وہ مفاضلہ جو ہے وہ صحابہ کے مابین ہے، نہ کہ صحابہ اور اہل بیت کے مابین ہے۔ اچھا، یعنی میں آپ کی گفتگو سے اگر اس کو سمیٹوں تو اپنی ناظرین کی آسانی کے لیے، آپ کے کہنے کا مقصد یہ کہ قرآن میں جہاں پر صحابہ کی فضیلت اور احترام کی بات کی گئی ہے تو وہاں پر اہل بیت کے مقابلے پہ نہیں ہے، نہیں، اور پورے قرآن میں یہ حدیث، ذخیرہ حدیث میں اسی طرح صحابہ کی زندگی میں اور تابعین
کہیں پر بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ اور اس کے مقابلے میں اہل بیت دونوں کو رکھ کر ان میں درمیان میں تفضیل کی گئی ہو، مفاضلہ کیا گیا، ایسا کہیں پر نہیں ملتا. ایسا کہیں پر بھی نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ فرمان رسالت میں ہے، نہ ہی کسی صحابی نے جو پہلے مخاطب ہیں قرآن کے اور جو پہلے قرآن کو سمجھنے والے ہیں کسی آیت کو سامنے رکھ کر. حضرت اس پر تو ہمارے اہل سنت کا اجماع ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرامہ ہے، اجماع نہیں ہے. اجماع مفتی صاحب اس کی ایک وجہ ہے. تو اجماع کب ہوتا ہے؟ تو پوری سنت اسی پہ کھڑی ہے. اجماع کی اصل وجہ جو ہے وہ دفع حرج ہے کہ جب کسی شرعی مسئلے میں کوئی دلیل شرعی نہ ملے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دلائل شرعیہ میں اس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے. رہا اس مسئلے پر جو اجماع ہے تو اس پر تو اجماع سے پہلے مفتی صاحب میں عرض کرتا ہوں، اجماع سے پہلے دبائیات اجماع ہوتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ جی. آج تک کوئی شخص کائنات کا، کوئی مفسر، محقق، مدقق اور کوئی فقیہ مجتہد، کوئی بندہ اس اجماع کی دبائیات میں سے کسی ایک داعیے کی بھی نشاندہی نہیں کر سکا کسی دلیل سے، اور نہ کوئی قیامت تک کر سکتا ہے. اچھا. کون سی ایسا حرج تھا جس میں امت مبتلا ہو رہی تھی کہ مفضولیت اہل بیت کو قانون بنایا جائے اور افضلیت شیخین کا جناب اللہ قانون بن جائے؟ یہ کون سی مجبوری ایسی کیا تھی امت کے لیے کہ امت ہلاک ہو جائے گی اگر ہم نے یہ اجماع نہ کیا؟ دوسری بات، پوری تاریخ اہل سنت کے اندر کوئی شخص یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اجماع کب ہوا. زمانہ رسالت میں تو اجماع کی حیات علمی ملتی نہیں ہے، نہ ہی جائز ہے کہ حضور موجود ہیں. اور زمانہ حضور کی ذات کے بعد جو اصحاب رسول کا، خلفائے راشدین کا زمانہ ہے، اس زمانے میں کبھی یہ مسئلہ زیر بحث ہی نہیں آیا کہ مفاضلہ کیا جائے، یعنی ثقلین اور شیخین کو سامنے رکھا جائے اور پھر فیصلہ کر دیا جائے. یہ بطور داعیہ ہے ہی نہیں. تو جب دبائیات اجماع نہیں تو اجماع کیسے ہے؟ اور اس اجماع کی کوئی تاریخ نہیں ہے. یہ مولانا صاحبان اپنے جذباتی افکار جو ہے نا، وہ تحکماً جبری تحکم کے طور پر منواتے ہیں. اس کی دینی، شرعی اور اخلاقی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور کسی بھی زمانے میں کوئی اجماع نہیں ہوا. یہ پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، ایک تحقیق کے طالب علم کی حیثیت سے. یہ اجماع کے لفظ سے لوگ واقف ہیں، اجماع کی حیات علمی سے واقف نہیں ہیں. ابن عمر جو اس روایت کے راوی بھی ہیں اور بیان کرنے والے بھی ہیں، وہ خود نصاً بیان کرتے ہیں کہ لوگوں اہل بیت کو اس میں شامل نہ کیا جائے. اہل بیت کا تشخص الگ ہے، تقدس الگ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اجزائے وجود رسالت ہیں. اہل بیت سے مفاضلہ وجود رسالت سے مفاضلہ ہے، اور یہ حرام ہے. اور رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے خطبہ دیا ہے اس پر. تو آپ نے اس کے اندر ایک چیپٹر باندھا ہے، افضلیت شیخین کے مفاسد، ہاں، مسئلہ تفضیل کے مفاسد، سوری. ہاں. تو اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی یہ جو عقیدہ یہ من گڑت ہے؟ بالکل 100% من گڑت. مفاسد یہ ہیں، دیکھیے، تو رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے جب اس مفاضلے سے منع فرمایا اور اس کو کئی خطبات کا عنوان بنایا تو یہ ارشاد فرمایا کہ انی تارکم فیکم الثقلین. یہ ارشاد بڑی معروف حدیث ہے اور یہ متواتر حدیث ہے، ما ان تمسکتم لن تضلوا بعد شیئا. پھر فرمایا فلا تقدموہما فتہلکوا. یہ مفسدہ ہے، ان سے تقدم نہ کرو، نہ اپنی ذات کو مقدم سمجھو، نہ کسی اور کو مقدم سمجھو. اچھا، ٹھیک ہے، ورنہ کیا ہو جاؤ گے؟ ہلاک ہو جاؤ گے. نصاً مفسدہ بیان فرمایا زبان رسالت نے، یہ میں نہیں کہہ رہا. پھر فرمایا ولا تقصروہما فتہلکوا. ان کے مقام میں ایک رتی برابر بھی، سینٹی میٹر بھی جو ہے وہ کمی نہیں کرنی، اس میں بھی ہلاکت ہے. ولا تسبقوہما فتہلکوا. تو جب اس مفاضلے میں ہلاکت ہے تو یہ علماء نے امت کو ہلاکت میں ڈالا ہے، تقسیم ہو گئی ہے. اچھا، آپ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ امت تقسیم ہے شیعہ سنی کے درمیان، ہاں، اتنا لڑا رہے ہیں آپس میں، پوری دنیا کے اندر قتل و غارت گری ہو گئی. بھائی دیکھو نا، جب آپ نے اہل بیت سے محبت کا اظہار کیا تو آپ کی اس محبت نے جرم بن کر آپ کا مواخذہ کیا. آپ پر فتویٰ آ گیا کہ آپ گمراہ ہو گئے، گمراہ کون ہو گئے، اہل سنت سے خارج ہو گئے، پتہ نہیں کہاں سے کیا خارج کر دیا انہوں نے. تو یہ اگر خارج کرنا ہے تو اس پر دلیل تو دو. دلیل کوئی نہیں دیتے. ٹھیک ہے، یہ جو مذہب بنایا گیا نا تفضیل کا، دراصل اس کی بیس جو ہے یہ سیاست ہے. اچھا، ہاں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سیاسی تصورات ہیں اور اس میں انہوں نے مذہب گھسیڑا ہے. یہ شیعہ کے مخالف میں آ جائے.